بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان جانوروں کے حقوق اور تعلیمات نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ عنوان 3 مارچ کے حوالے سے ہے، وائلڈ لائف ڈے، جو ایک دن کے لیے بیچارے مناتے ہیں عالمی لوگ بیچارے، جن بیچاروں کو صرف سال میں ایک دن حقوق یاد آتے ہیں، جبکہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کی زندگی حقوق اور فرائض کے ساتھ، چاہے وہ انسانوں کے حقوق ہوں چاہے وہ جانوروں کے حقوق ہوں، نہ صرف جانوروں کے بلکہ جنات کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، کبھی بتایا ہی نہیں۔ اور اسی طرح وحشی درندوں کے بھی حقوق ہیں۔ جانوروں کا اطلاق تو عام جانوروں پہ ہوتا ہے، اور جانوروں میں پھر مخصوص جانور بھی ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اور ان میں پھر حشرات الارض بھی ہیں، چیونٹیاں ہیں۔ وہ جانور ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کا ذکر کیے ہے، جس میں گرگٹ ہے، چپکلی ہے، مینڈک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسے جانور ہیں جس میں ہدہد ہے پرندوں میں، اور نحلہ ہے شہد کی مکھی۔ یہ سب کس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ زندگی احتیاط اور محتاط ہونے کا نام ہے۔ زندگی شتر بے مہار نہیں کہ چلتے ہوئے میرے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، چلتے ہوئے نظر بھی نیچے رکھا کرو، کہیں تمہارے قدموں کے نیچے کوئی چیونٹی، کوئی مکوڑا، کوئی ایسا جانور جو چل رہا ہے، گزر رہا ہے، وہ بھی تمہارے پاؤں کی زد میں آ کر لتھڑ نہ جائے، یہاں تک کہ اس کا پتہ بھی تمہیں نہ ہو اور تڑپتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تڑپنے پر اللہ کی عدالت لگے، اور پھر دنیا میں انصاف یا تو پھر ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو جاتا ہے، یا پھر روز قیامت ان جانوروں کو، ان حیوانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے ان سے کہا جائے گا کہ جیسے عدالت آج میری انسانوں میں ہے، آج میری عدالت حیوانوں میں بھی ایسی ہے۔ حتیٰ کہ حیوانوں کا آپس میں بھی مبادلہ اور تبادلہ اور معاوضہ کیا جائے گا، اور انسانوں سے اس کا بدلہ بھی چکوا کر پھر ان کو مٹی مٹی ہوا کر دیا جائے گا۔ صرف انسان اور جنات، یہ 2 مخلوقیں پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی خلیفہ ہونے کا، نائب ہونے کا حق رکھتے ہوئے زندہ رہیں گی۔ لمبی چوڑی تفصیل تمہید کے بعد اتنا ضرور بتا دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کا جو ذکر کیا ہے، کم و بیش 35 جانوروں کا ذکر کیا ہے، اور 200 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے متعلق ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس کا نام جانوروں کے نام پہ رکھا گیا ہے، جن میں سورہ بقرہ گائے، سورہ نحل شہد کی مکھی کا ذکر، سورہ نمل چیونٹیوں کا ذکر، چیونٹی کا ذکر، سورۃ العنکبوت مکڑی کا ذکر جو جالا بنتی ہے، کیا حقیر سی چیز ہے، ابھی آگے بھی چلا۔ سورۃ الفیل، اب اس کے مقابلے میں کتنی بڑی چیز کا ذکر، اونٹ، جمل۔ قرآن مجید میں 35 جانوروں کا یہ ذکر، جن میں کچھ کے نام پر باقاعدہ صورتیں، جیسے جمل صورت نہیں ہے لیکن سورۃ فیل یہ صورت ہے۔ میں نے یہ صورتوں کے نام بتائے ہیں جو جانوروں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر 35 جانوروں کا قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں شستہ آتا ہے۔ پرندوں میں ہدہد، کوے کا ذکر، غراب جس کو کہتے ہیں عربی میں، ہدہد کو عربی میں بھی ہدہد کہتے ہیں اور اردو میں بھی ہدہد کہتے ہیں، یہ چوٹی والا جانور پرندہ جو ہوتا ہے۔ بہت سی صفات ہیں ان چیزوں میں۔ ہدہد کو کیوں رکھا تھا سیدنا سلیمان نے اپنے پاس مخصوص طور پہ؟ سفر میں ہدہد ساتھ ہوا کرتا تھا، ایک سفر میں ہدہد نہیں تھا
قال لأصبحن وليأتيني بسلطان مبين. پانی کی ضرورت پڑی تو اب حدود نہیں ہے کہ وہ پانی تلاش کر کے دے. اللہ نے حدود کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے جب پانی ہوگا وہاں چونچ مارے گا زمین پہ کسی دانے کے بغیر, دکھائے گا لوگوں کو یہاں پانی ہے. اس لیے بہت سے کنویں جو آپ کو بیابان میدانوں میں نظر آتے ہیں وہاں کو ٹیکنالوجی پہنچی تھی. پانی کے میٹھے چشمے کہاں سے نکلے, کیسے نکلے, حدود بتایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتے تھے لوگوں کو, اور نبیوں نے بھی بہت سے ایسے کنویں بنائے. پانی کا لگانا اور پانی کا پلانا بہت بڑا ثواب ہے. اس دور میں پانی صاف نہیں ملتا. صاف پانی کا بہم پہنچانا بیماریوں سے بچانا ہے. بڑے بڑے وائرس سے انسان بچ جاتا ہے, ہیپاٹائٹس, جرکان اور کینسر جیسے اور بھی بہت سے موذی مرض. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. یہ دعا لکھی ہوئی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑھا کریں اس وقت 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں, شام تک. کوئی موذی جانور تو کیا کوئی موذی مرض لگ نہیں سکتا کیونکہ میرے محبوب کا ارشاد ہے, اور موذی وائرس آپ کے قریب آ نہیں سکتا, میرے محبوب کا ارشاد ہے. پھر صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک, شام کو پڑھ لیں تو صبح تک. ایسی دعا ہے, اللہ انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ 4 مرض بڑے خطرناک مرض ہیں. اب بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض پھیلتے بھی ہیں. آج تو کرونا وائرس, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان پر دراصل ایک سبق بنا کر پیش کیا ہے, مگر ساتھ ہی دعا بھی کریں کہ اللہ اس بڑھتے ہوئے مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے. امت مسلمہ کو نہ صرف بلکہ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے. لیکن ان کو سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ جن مسئلوں پہ تم پابندی لگاتے تھے اور جہاں پر تم اس قسم کے ہتھکنڈے اختیار کرتے تھے, اب بتاؤ اسلام ہی تمہاری جان بچا رہا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ اگرچہ وہ حدیث اطلب العلم ولو کان بالسین, لفظی ترجمہ بھی اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے, پہلے تو یہ حدیث متکلم فی ہے, لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو میرے محبوب کی طرف منسوب شدہ بات بھی جھوٹی نہیں ہوتی اگر وہ مردود نہ ہو, موضوع نہ ہو. یعنی ایک تو من گھڑت حدیث ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث. ضعیف حدیث کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بہرحال تو ایک وقت آئے گا کہ اسی سین مشرق کی طرف چین سے اسلام کے انشاءاللہ لشکر اٹھیں گے اور دنیا پر اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے پیش بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھی امید رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ انسان فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہر انسان کے اندر ایک مادہ ایسا ہے جس کے اندر اس کے لیے اجر رکھا جاتا ہے. قرآن مجید میں 35 جانوروں کا ذکر ہے جن میں پرندوں میں ہدہد کا ذکر بتا رہا تھا, کوے کا ذکر ہے, غراب جس کو کہتے ہیں, آبی جانوروں میں مچھلی ہے, سمک فش جس کو کہتے ہو, مینڈک ہے, ضفدع, قرآن میں ضفدع اس کو عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں پتہ کیا کہتے ہیں. پالتو جانوروں میں گائے, بکرے, بھیڑ, اونٹ, گدھے, خچر, کتے, بچھڑے, اور جنگلی جانوروں میں ہاتھی, بندر, سور, اژدہے اور حشرات ارض میں, یہاں تک کہ چھوٹے جانوروں کا بھی ذکر, مچھر کا بھی اللہ نے کیا, مکھی کا بھی کیا, مکڑی کا بھی کیا, چیونٹی کا بھی کیا, اور شہد کی مکھی کا بھی کیا. آئیے مختصر, انہوں نے تو کیا ورلڈ ڈے منایا جائے, ہم ہر روز مناتے ہیں, ہم ہر روز بتاتے ہیں, ہمارا شیوا پیغمبری ہے. ہم نبی کی تعلیمات سال میں ایک بار یاد نہیں رکھتے, اور ہم نبی کا میلاد سال میں ایک بار نہیں مناتے. مومن وہ ہے جو 24 گھنٹے حضور کی میلاد منائے, 24 گھنٹے حضور کی میلاد کے ساتھ وہ مشرف رہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بدعات بڑھتی جا رہی ہیں, ان سے بچا جائے. منانے کا حق ہے تو 24 گھنٹے ہے. ہم تو اتنا حضور کی میلاد کو مناتے ہیں کہ 24 گھنٹے اپنے حضور کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہیں. الحمدللہ. کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ امت مسلمہ کو جو مذہب اسلام ملا ہے یہ پاک نبی کی پاک تعلیمات ہیں جو 24 گھنٹے زندگی میں پنہا رہتی ہیں. کوئی مومن اس وقت کہلانے کا حقدار
حتمی طور پہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی فکر میں 24 گھنٹے میرے محبوب کی فکر نہ ہو۔ اہل تصوف، صوفیاء کرام، اولیاء کرام تو آپ کے تصور میں ہی جیتے ہیں، آپ کے تصور میں ہی جیتے ہیں، درود پڑھتے رہتی ہیں، سلام پڑھتے رہتی ہیں۔ یہ تصور نبی ہے، یہ اپنے حبیب کو نہ بھلانے والی ایک ایسی زبردست تسبیح ہے کہ جو حضور پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، حضور اس کے عکس میں بھی رہتے ہیں، حضور اس کی عقل میں بھی رہتے ہیں، حضور اس کے منظر میں بھی رہتے ہیں، حضور اس کی آنکھ میں بھی رہتے ہیں، حضور اس کے دل میں بھی رہتے ہیں۔ اور یقین سے کہتا ہوں اہل دل حضرات کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے اور کبھی محبوب کریم محمد الرسول اللہ سے بھی غافل نہیں رہتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو یہاں پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اللہ اور اس کے اصول کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم نے دن بھی اگر کوئی منانا ہے تو دن ہم نے اللہ اس کے اصول کے حکم کے مطابق ہم نے وہی منانا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن یہاں یہ بتانے کی بات اچھی بات ہے کہ ایسے موضوع کو پیش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق خالصتاً کو مذہبی نہیں لیکن مذہب سے جدا بھی نہیں، اس لیے ان باتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام یعنی دنیا کے اندر جو لطف اور محبت کے پیغام بانٹتا ہے ان میں سلسلہ صرف انسانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانی زندگی تک بھی پھیلا رکھا ہے۔ اگر قدیم دور کو اٹھائیں آج بھی ایسے ہے، آپ قدیم دور کی بات کریں گے، اہل عرب کی ہم مثال پیش کرتے ہیں کہ اہل عرب میں انسانی زندگی اور حیوان کی زندگی میں فرق نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زندہ جانوروں کو ذبح کیے بغیر ان کو کھاتے تھے، جلاتے تھے، کھیلتے تھے۔ یہ مرغ ہے یا مرغی ہے یا کتے ہیں یا بلے ہیں یا جانور ہیں جن کو یہ باندھ کر نشانہ لگایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ اس نے مرغی کو باندھ رکھا ہے، اسے زد و کوب کر رہا ہے اور اسے نشانہ لگا رہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پکڑ کے اس کے بعد اس کو اس کے گھر والوں تک پہنچایا اور روکا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس طرح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لعنتی قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایک علاقے میں گزر ہوا اور اس علاقے میں جب آپ گزرے، جب اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جو اونٹوں کو چرا رہا تھا، اور اس واقعے کو جعلہ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ 3 موقعوں پر آپ کا یہ واقعہ مشہور ہے، مختلف روایتوں سے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کا گزر ایک اونٹ پر ہوا جس سے آبپاشی کا کام لیا جا رہا تھا، پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویلوں پر وغیرہ وغیرہ جیسے جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، اسے کام وہ لے رہا تھا۔ جیسی اس اونٹ کی نظر محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو اسی وقت وہ بلبلا اٹھا، ہنہنانے لگ گیا اور اپنی گردن کا اگلا حصہ جھکا لیا اور اشارہ دیا کہ یا رسول اللہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بر پر نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بر و تر اور ہوا اور آگ اور دنیا کے تمام عالموں میں جو نظام ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی رحم، نبی ملہم، نبی رحم بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہاں ہے آپ کا مالک؟ اس کے مالک کو بلایا جائے۔ آپ نے اس کے مالک کے بارے میں پوچھا، جس وقت اس نے دیکھا ہنّا وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دوسری روایت سے ہے، یہ روایت بھی سنن ابی داؤد کی ہے غالباً، جس میں اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور غمناک آواز سے وہ بلبلانے لگا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس تشریف لے گئے، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح ظفرہ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ، جیسے انسانوں کی جسم پہ ہاتھ رکھنا بچوں پر یا کسی ایسے غمناک اور محزون شخص پر جو غم میں ہو، اس کے سر پہ یا اس کے سینے پہ یا اس کے یعنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر جب ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسے جانوں سے بھی آپ پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہو کہ جس کو اگر سامنے لایا جائے تو کیا وہ منظر کشی کر سکوں تو وہ منظر کشی کیسے ہو سکے کہ دونوں کنپٹیوں اور کوہان کے اوپر آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، من رب هذا الجمل، کہاں ہے اس اونٹ کا مالک؟ لمن هذا الجمل، یہ کس کا ہے یہ اونٹ؟ فجاء فتى، پس ایک انصاری نوجوان آیا، من الانصار، فقال، اس نے کہا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر گیا، چکر کو اور ہے، کامتے کامتے آگے جوان لڑکا، یا لی میرے یا رسول اللہ. فقال افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ، تجھے کوئی خوف نہیں ان جانوروں کے بارے میں جن کو زبان اللہ نے نہیں دی، باقی طاقت میں وہ تجھ سے زیادہ ہے. التی ملکک اللہ ایاہ، اللہ نے تجھے اس کی ملکیت میں دیا ہے، ورنہ تو اس کی ملکیت میں آ سکتا تھا، تیری ملکیت میں یہ آ سکتا تھا. اللہ نے تیری ہاتھ پہ ملکیت دی ہے اس جانور کی. فإنہ شکا، پس یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے، الیہ انک تجیعہ وتدعبہ، کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس سے مشقت زیادہ لیتا ہے اور اس سے چارہ کو کم کھلاتا ہے. ایسا نہ کر. یہ جانور روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس لیے وہ لوگ جو جانوروں کو مارتے ہیں، جانوروں کو بھی منہ پہ مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کسی انسان کے منہ پر مارنا بھی منع ہے، ایسی جانور کے منہ پر بھی منع ہے. آپ نے ایک گدھے کو دیکھا جس کا مسئلہ بنا ہوا تھا، داغ لگا ہوا تھا. یہ جانوروں کو داغ لگاتے ہیں نشانیاں لگانے کے لیے، خبردار، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا کرنے والا جانور کو اذیت دیتا ہے. اگر معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بدلہ چکوائے گا. یہ جانوروں کے حقوق ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ سے بھی نقل ہے، اذبت امرأۃ فی ہرۃ امسکتها حتی ماتت من الجوع، کہ ایک شخص نے، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھا اور باندھ کے اس کو کھانا پینا بھی نہ دیا اور وہ بلک بلک کر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر گئی. حتی ماتت من الجوع فلم تکن تطعمها ولا ترسلها، کچھ اس کا کام کھانے پینے کا نہ کیا. فتأکل من خشخاش الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کی مٹی کو چاٹتی تھی اور بھوکی چاٹتے چاٹتے مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ قبر میں اللہ کے عذاب کا شکار ہے، اور اس کے پر بلی جو بند کی گئی تھی اس کے عذاب کا وہ شکار ہے. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو یہ بتا دیا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گدھے بھی سواری ہیں، کوئی گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے آج کوئی گدھے پہ سوار ہو جائے تو کہتے ہیں بڑا معیوب ہے. یہ معیوب کی بات ہے. کچھ روایتیں کسی نے اگر نقل کر دی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو حق نہیں تھا ایسی روایت پیش کرنا کہ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ، لیکن ان کو بھی حق نہیں تھا، کسی اور کو بھی اتنا حق نہیں کہ گدھے کو اتنا معیوب قرار دیا جائے. گدھے کی سواری انبیاء نے کی، آل اللہ نے کی. اب بھی ہمارے علاقوں میں صوفیاء کرام بہت سے اللہ والے ایسے گزرے جو گدھے پہ سوار ہوا کرتے تھے. والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ، یہ خچر ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ سب سواری کے لیے. اللہ کہتا ہے ترکبوها وزینہ، ہم نے تو ان کے تمہیں سوار ہونے کے لیے یہ جانور بنائے ہیں اور زینت کا کام کیا ہے تمہارے لیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور سواری کے لیے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ کسان سن لیں، دیہاتی حضرات، یہ مسئلے مسائل ہیں. وائلڈ ڈے ہم صرف نہیں منا رہے، ہم حضور کی تعلیمات کو پورا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضور کی تعلیمات ہیں کہ جو جانور سواری کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی پشت
انسانوں کی سواری کے لیے ہے اس پر سوار ہوا جائے، گائے بیل وغیرہ سواری کے لیے نہیں ہے، اس پر سوار ہونا منع ہے۔ اور آپ نے تخت بنانے سے بھی جانوروں کو منع فرمایا ہے، یہ بھی جانوروں کی توہین ہے کہ جو جانوروں کے اوپر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں یا جانوروں پر ٹھہر کر یعنی وہ اپنا تخت بناتے ہیں، منع فرمایا ہے۔ یہ تکبرین جو پہلے اہل عرب تھے وہ اس قسم کی تکبر کا شکار ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انسانی اور حیوانی دونوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رہا یہ کہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کہ جو لوگ پرندے پالتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے پالنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن پرندوں کی جو غذا ہے ان کو بہم پہنچانے اور ان کو کھلا پنجرے میں رکھنے سے ان کے حقوق کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے، انہیں بھوکا نہ چھوڑا جائے، یا ان کی مقصد کی غذا ان تک نہ پہنچائی جائے، تو پھر اس کو اپنے پاس پالنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ شکار کو مباح قرار دیے ہے، جہاں شکار سے ہی کھانے پینے کا گزارا ہوتا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ کہ جب آپ گھر میں آئے اسماعیل کے پاس ملنے کے لیے تو سیدنا اسماعیل گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کھانے پینے کے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔ جس کا گزارا کھانے پینے کے لیے شکار ہی ہو وہ شکار کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے باہم کھانا مل رہا ہے اور وہ شوقیہ شکار کرتا ہے تو وہ مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ مباح کہتے ہیں نہ کرے تو بہتر ہے، کر لینے میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو شوقیہ شکار کرتے ہیں، پرندے مارتے ہیں، نشانے مارتے ہیں، ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شکار پر ممانعت فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، اس لیے کہ چڑیا کھانے کا گوشت نہیں رکھتی، اس کا شکار کرنا جائز نہیں۔ لیکن بعض چڑے اگر جسامت میں بڑے ہیں تو ان کے شکار میں غلیل کا استعمال منع ہے۔ اگر غلیل کا استعمال کیا ہے تو اس کو ذبح کرنا شرط ہے۔ کسی پرندے کو غلیل سے مارنا یا بندوق کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں نہیں وہ لفظ ہو رہا ہے چھرے سے مارے، چھرا کہ آپ نے سمجھا نہیں گولی سے مارے، یہ ڈھیلے کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جانور کو اذیت پہنچتی ہے، اگر تم اس سے مار بھی رہے ہو تو پھر فوری طور پر اس پر پہنچا جائے اور فوری طور پر اس کو ذبح کیا جائے۔ کتے کے شکار کو کیوں جائز کرا دیا گیا کہ اس کے دانتوں کے اندر خنجر ہے، اور ہر وہ جرح کرنے والی چیز کہ جس سے جسم میں جانور پھٹ جائے، چیر جائے اور اس سے دم مسموم پھوٹ پڑے، تو ایسی حالت میں اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی شکاری کتے پر اگر شکار کی خاطر جانور کو پکڑا گیا ہے، خرگوش کو پکڑا گیا ہے، ہرن کو پکڑا گیا ہے، اور وہ اس کے دبوچنے کی وجہ سے، وہ اس کے منہ میں دبوچنے کی وجہ سے اگر وہ راستے ہی میں مر گیا ہے تو بغیر ذبح کے بھی وہ حلال ہے، بغیر ذبح کے بھی وہ حلال ہے، کیونکہ اس کے جرح کرنے والے دانت موجود ہیں اور پیچھے اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو دوڑایا گیا ہے، اور وہ شکاری کتا ہے نہ کہ وہ عام کتا ہے۔ اور ایسی اب کتے کی بات آ گئی تو کتوں کے ساتھ ہی اور ذکر بھی ساتھ کر دیا جائے تاکہ مسائل کا علم ہو۔ کلب عقور، بولے کتے جو انسانوں کو کاٹ لیتے ہیں، علماء کرام نے ان کے تلف کرنے کی اجازت دی ہے، مگر ان کو ایسے تلف نہ کیا جائے کہ جس سے وہ کوئی ایسی زہر ان کو دے کر وہ پھڑکتے رہیں پھر اس کے بعد مرے۔ یہ شرن ممنوع ہے، حرام ہے۔ ان کو ایسی گولی ماری جائے، ایسا کام کیا جائے کہ جس سے فوراً ان کی موت واقع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ گرگٹ اور چھپکلی کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں گرگٹ، چھپکلی یہ دونوں ایک ہی جنس میں سے ہیں۔ گرگٹ بڑا سائز ہوتا ہے اور چھپکلی چھوٹے سائز کی گھروں میں ہوتی ہے۔ گرگٹ زیادہ تر یہ آپ کو سبزے میں ملے گا، گھاس میں ملے گا، پہاڑوں میں ملے گا، چٹانوں میں ملے گا، یہ جسم میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ چھپکلی چھوٹی ہوتی ہے، یہ گھروں کے اندر ملتی ہے، اور ان دونوں کی فطرت ایک ہے۔
اور پھر احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ چھپکلی سانپ جیسی صفت اور فطرت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں کیا؟ آج سے 1500 سال پہلے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں مارنے والا 70 نیکیاں حاصل کرتا ہے، دوسری ضرب میں مارنے والا اس سے کم، تیسری ضرب میں مارنے والا اس سے کم. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک ہی ضرب میں اس کو مار دے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ جلدی مر جائے گی. سمجھیں؟ اور ایسے ہی جو دیر سے اس کو پھڑکتے پھڑکتے مارتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا. لیکن مارنے کا حکم ہے اس لیے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. جو چیز موذی جانوروں میں اگر چیونٹی ہے، سرخ چیونٹی ہے کہ مخصوص چیونٹی ہوتی ہے جو اکثر جب وہ ڈسے تو اس سے زہر پھیل جاتا ہے، وائرس پھیل جاتا ہے، بیکٹیریا پھیل جاتا ہے، اس کو بھی مارنے کا حکم ہے، لیکن جلانے کا حکم نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں چیونٹیاں سرخ بھی نہیں، دوسری عام چیونٹیاں ہیں، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کو، چینی وغیرہ کو، گڑ وغیرہ کو، اور چیزوں کو، جو گڑ پر تو آتی نہیں اگر گڑ خالص ہو یہی پتہ ہو، اور اس طرح جو ہے چینی پر اگر وہ آتی ہیں یا شہد پہ آ جاتی ہیں، شہد بھی خالص ہو تو اس پہ بھی نہیں آتی، یہ بھی تجربہ کیا گیا ہے. تو اسی طرح اگر اس پہ وہ آتی ہیں اور وہ نقصان دیتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو ختم کرنے کے لیے آگ لگانا یا ان کے بلوں کے اوپر اسی وقت ان کے چلتے ہوئے اوپر وہ پاؤڈر چھڑک کر ان کو مارنا یہ جائز نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے مارنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے علماء فقہاء نے اس کے جواز کی مارنے کے اور تلف کرنے کے طریقے بتائے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان سوراخوں پر جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بلوں میں چلی جاتی ہیں. جب وہ چلی جائیں تو پھر ان کے بلوں کے اوپر یا ان سائڈوں پر، ان دیواروں پر، ان سائڈوں پر اس پاؤڈر کو چھڑک دیا جائے. ان کے اوپر نہ چھڑکا جائے، ان جگہوں پر چھڑکا جائے جہاں سے وہ آتی ہیں. پھر وہ اپنی جگہ خود بخود چھوڑ جاتی ہیں. اللہ نے جو حص چیونٹی کو دی ہے انسان کو بھی نہیں دی. قرآن میں اس کا ذکر ہے وقالت النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا. یہ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یہ بیچارہ لشکر آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی چیز کو اپنے پاؤں تلے روم ڈالے گا. بڑے لوگ چھوٹوں کو نہیں جانتے بیچارہ. آج چھوٹے بندے کو بڑا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. اگر تکبر ختم کرنا ہے تو غریبوں اور مسکینوں کو ہاتھ بھی ملاؤ، سینے سے بھی لگاؤ. تکبر دب جائے گا آپ کا. اوپر اوپر کی باتیں نہیں اللہ کو پسند. دل کو صاف کرو. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. وہ بڑی چوٹی کہتی ہے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے ہم روز نہ ڈال دی جائیں اور حال یہ ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو. آج مسلمان کو نہیں جانتا، انسان کو کیا پہچانتا ہے. بڑا چھوٹے کی قدر نہیں کرتا. پہلے حقوق انسانوں کی بات کرتے ہیں. اپنے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہم جانوروں کے. اپنے کھانے پینے کی فکر پوری نہیں ہو رہی جانوروں کو. آپ بے شک سمندروں میں کچھ اللہ کے نام پر خرچ کریں، آپ پرندوں کو بے شک کھلائیں پلائیں، جو بچا ہوا مال ہو ضرور ان کے گھونسلوں پر، ان کی جگہوں پر ان پر ڈال دیا جائے یا بارش کے موقع پر گھونسلوں میں پھینک دیا جائے. ثواب ہے. لیکن سب سے بڑا ثواب اللہ نے کہا ہے کہ ان جانوروں کو، پرندوں کو، حشرات کو، سمندر کی مخلوق کو رزق دینے والا میں ہوں. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. انسانوں ہم نے تمہارے اوپر جو ڈیوٹی رکھی ہے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرو. پہلے اپنے گھر کے حقوق پورے کرو، اپنے بیٹوں بیٹیوں میں انصاف کرو، اپنی بیویوں میں انصاف کرو، اپنے رشتے داروں میں انصاف کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرو. یہ لمبی بات ہو جائے گی. مختصر یہ کہ کرگٹ اور چپکلی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کے علاوہ چپکلی کی فطرت سانپ کی طرح ہے، اور یہ انسانوں کو ہمیشہ ضرر اور ایذا دینے کی روش رکھتی ہے. یہ تحقیق ہے چپکلی کے بارے میں جو نئی ریسرچ ہے، خصوصاً نمک میں وہ لوٹ پوٹ کرنے کی عادی ہے چپکلی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھانے کی چیزوں کو کھلا رکھنے سے منع فرمایا. برتن کو ڈھانکو، حتیٰ کہ پانی پڑے یا نمک پڑے تو اس کی نمک تک رسائی نہیں پہنچتی تو چپکلی اوپر آ کر وہاں سے پیشاب کرتی ہے یا راز ٹپکاتی ہے. اور اگر اس نے سانپ کا زہر کھا لیا، کیونکہ ایک سانپ کا زہر بھی پیتی ہے، اور اگر سانپ کے زہر کو پی کر اس نے آ کے راز ٹپکائی ہے تو اگر دودھ کا کھلا برتن ہے یا پانی کا کھلا برتن ہے یا نمک کھلا پڑا ہے تو اس کے اندر جائے گی، اس سے برس کی یا پھر موت بھی واقع ہو جاتی ہے. برس کے سفید نشان جو جسم پہ پڑ جاتے ہیں یہ چپکلی کے پیشاب کی وجہ سے جو کھانے پینوں میں مل جاتی ہے چیز اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے.
یہ تحقیق ہے، آج کی سائنسی تحقیق ہے، میڈیکل ریسرچ ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث معروف اور مذکور فی کتب الحدیث موجود ہے، جس میں نمرود کی آگ کو جب اس شکلی نے اپنی بدباطنی کی وجہ سے پھونک مار مار کر آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنے جد امجد ابراہیم کی محبت میں یہ کہا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جیسے اس نے اپنی بدتینتی کی وجہ سے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، حضور نے کہا اس جانور کو گھر میں مت چھوڑو، مارو۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل کیا حقیقت نکلی کہ میڈیکل سائنس بھی اس کی تسلیم کر رہی ہے کہ خطرناک قسم کا جانور ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو، ضفدع مینڈک جو پانی میں ہوتا ہے یا تالابوں میں ہوتا ہے، اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس نے پانی منہ میں بھر بھر کر آگے نمرود کو بجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ جو جانور خصلت میں پاک ہیں ان کے رکھنے میں برکت، اور جن جانوروں کی بدتینتی سور کی شکل میں، بندر کے اندر لواطت ہے، ہومیو سیکس ہے، اللہ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا، حالانکہ سبزی خور ہے۔ سور کو اللہ نے منع فرمایا کھانے سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سبزی خور ہونے کے باوجود، لیکن چونکہ بغیرت ہے، اس کی وہ تینت اللہ نے جو رکھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے سبق دیا ہے، لیکن باوجود اس کے حشرات آگ کو کھانے والے زندہ جانوروں کو ذبح کیے بغیر، دم میں مسفور نکالنے کے بغیر، یہاں تک کتنا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جانور کو جانور کے مقابلے میں جب ذبح کیا جائے تو اس کے سامنے چھری بھی تیز رکھی جائے، اور ایک جانور کو جب لٹایا جائے تو دوسرے جانور کو اس کے اوپر کھڑا بھی نہ کیا جائے، اور جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے بعد چھری تیز ہونی چاہیے، اور ماہر بندہ ہو جو اس کی رگوں کو فوراً کاٹ لے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی، حضرت ابو ہریرہ کیا یا ایک صحابی ہے ان کا نام ذہن میں رہا نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو جب ذبح کرتا ہوں تو میرے اوپر بڑا دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بے شک تیری اس رحم پر اللہ تجھ پہ رحم کرے گا، لیکن جانور کو جو ذبح کرتے ہیں ہم اس پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ آج کی تحقیق بتا رہا ہوں، سائنس کہتی ہے کہ جب 4 رگوں میں سے اوداج کی سائڈ والی رگیں اور درمیان میں ایک سانس والی اور خوراک والی رگ، جب یہ چاروں جب کٹنا شروع ہوتی ہیں تو فوراً کنیکشن دماغ کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب کنیکشن دماغ کا ختم ہوتا ہے، جسم کے اوپر جو اس کی روح کے نکلنے کی جو سختی ہے، تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس جانور سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پھڑک پھڑک کے کسی جانور کو مارتے ہیں یا کسی مرغی کو پھڑک پھڑک کے چھوڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنتی شخص ہے، وہ لعنتی شخص ہے، آپ نے لعنت فرمائی۔ یہ 4 لوگوں کا کاٹنا، اور پھر اکثر قصابوں کی عادت ہوتی ہے وہ درمیان میں ایک سفید رگ ہوتی ہے، اس کو وہ چھری کی نوک سے کاٹ کر ٹھنڈا کرنے کی خاطر فوراً اس کو اٹھاتے ہیں تاکہ جانور فوراً ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ سراسر زیادتی ہے جانور پر، جانور کے حقوق میں ان کو بتایا جائے۔ کسی قصاب کو اگر علم نہیں تو اسے کہا جائے کہ 4 رگیں کٹ چکی ہیں، اب اس کو چھوڑ دو جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، چاہے پھڑکے، ہمیں یہ ظاہراً پھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر اس کو تکلیف کا کوئی علم نہیں۔ آپ اس کی تکلیف ٹھنڈی کرنے کی خاطر، روح نکالنے کی خاطر، اس کو فوراً ٹھنڈا کرنے کی خاطر اس کے درمیان میں اس کے منکے کو توڑ کر اس کی رگ کو کاٹتے ہو، اس سے اس کی روح کے نکلنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے منع فرمایا ہے ایسے ذبح کرنے سے۔ یہ ساری باتیں پوچھیں، یہ مسائل حل ہوتی ہیں، علماء الحمدللہ دین کو جانتے ہیں۔ صرف دنیا کے معاملات میں آپ یہ نہ سمجھیں ان کو پتہ نہیں، آپ دنیا کے معاملات میں مت لائیں، لیکن مگر اپنے معاملات کرنے میں، دنیا کے معاملات میں رسول اللہ کی تعلیمات کے لیے علماء سے رجوع ضرور کیا کریں۔ بہرحال مختصر میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ مختصر تعلیمات تھیں جو آپ تک میں نے پہنچا دی۔ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں جانوروں کے بھی حقوق سمجھنے کی اور ان کی ادا کرنے کی، اور انسانوں کے بالخصوص حقوق جاننے کی اور ان کے پہچاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔